علاقہ چھچ کی سرزمین ہمیشہ علم و تقوی کے میناروں سے منور رہی ہے، جہاں ایسے گہرے آبدار نکلے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہی ستاروں میں ایک درخشاں ہستی وہ بھی ہے جنہوں نے کم عمری ہی میں اپنی غیر معمولی ذہانت سے سب کو حیران کیا۔ مظاہر العلوم سہارنپور سے علم کے موتی چننے کے بعد جب دارالعلوم دیوبند پہنچے تو داخلہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اپنی علمی برتری منوائی۔ وہ ان خوش نصیب طلباء میں شامل تھے جنہیں جامعہ کی طرف سے قیام و طعام جیسی سہولیات مفت میں میسر تھی۔ یہ وہی چراغ ہے جو آگے چل کر درس و تدریس کی ایسی روشنی بنے جس نے نسل در نسل علماء کرام تیار کیے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک مشہور و معروف نام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ان کی حیات اور علمی خدمات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ سرزمین برے صغیر نے ہر دور میں ایسے نفوس کو جنم دیا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں علم و دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہی درخشاں چہروں میں سے ایک نام حضرت مولانا محمد کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا ہے، جن کی حیات سراپا علم و تقوی، خدمت دین اور روحانیت سے عبارت تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک کے علمی و دینی اعتبار سے ممتاز خطہ علاقہ چھچ کے گاؤں کامل پور عالم میں 1916 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حنیف اللہ خان تھا، جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضرت مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ اپنے عہد کے ایسے جلیل القدر عالم دین تھے جن کی درس و تدریس کی شہرت دور دور تک حتیٰ کہ افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق پٹھانوں کے مشہور و معروف قبیلہ عمرزئی کی شاخ آقا خیل سے تھا۔ علمی ذوق اور دینی شغف آپ رحمت اللہ علیہ کو وراثت میں ملا۔ اوائل عمری ہی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے گاؤں غرغشتی کے مدرسہ معین الاسلام میں ابتدائی جماعتوں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید علوم کے حصول کے لیے چغرزئی سوات کا سفر کیا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد حصول فقہ اور دیگر کتب کی تعلیم گجرات کے موضع انی میں حاصل کی۔ قریباً 15 برس کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی جستجو آپ کو اس عظیم ادارے تک لے گئی جو برصغیر کے سب سے نمایاں علمی مراکز میں شمار ہوتا ہے، یعنی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ وہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 برس محنت و مشقت کے ساتھ تحصیل علم میں گزارے۔ پھر تکمیل علوم اسلامیہ کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے برصغیر کے بڑے علمی مرکز ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ داخلہ امتحان میں اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے غیر معمولی ذہانت اور علمی استعداد کا لوہا منوایا۔ ان ایام میں دارالعلوم دیوبند میں باصلاحیت طلباء کو کھانے کے لیے ٹوکن دیا جاتا تھا، جبکہ باقی طلباء اپنے خرچ پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان منتخب و ممتاز طلباء میں شامل تھے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کے دوران اس وقت کے اکابر اور آفتاب علم و فضل اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا، جن میں سر فہرست حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ،
حضرت مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا رسول عثمانی، حضرت مولانا مبارک علی شاہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین، حضرت مولانا اعزاز علی، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا قاری محمد طیب اور حضرت مولانا اصغر علی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر علماء کرام کے اسماء گرامی شامل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1354 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مزید 2 برس تک حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خصوصی صحبت میں فنون متداولہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ بالآخر 1356 ہجری میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے آپ رحمت اللہ علیہ کو صنعت خاص اور حدیث و فنون کی اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے اساتذہ کے حکم و رہنمائی پر بظاہر العلوم سہارنپور میں تدریس کا آغاز کیا۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی زندگی کا وہ عظیم سفر شروع ہوا جس نے آنے والے وقت میں سینکڑوں تشنگان علم کو سیراب کیا۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ کا تقرر 1 سال کے لیے راندیر ہند میں ہوا اور اس کے بعد 2 برس تک آپ رحمت اللہ علیہ نے سورت ہند کے مشہور علمی و تجارتی شہر میں تدریسی خدمات سر انجام دی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وطن واپس تشریف لے آئے اور یہاں کے قصبوں اور شہروں میں علم کی شمع روشن کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ حضروں کے حضرت مولانا میاں خدا بخش رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ میں تدریس کی اور ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کاروبار بھی جاری رکھا۔ تاہم اکابرین کی خصوصی رہنمائی اور حکم پر آپ رحمت اللہ علیہ میاں والی کے ایک مدرسہ میں 2 برس تدریسی خدمات پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رفیق خاص حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر ٹنڈو اللہ یار تشریف لے گئے، جہاں مولانا حکیم صاحب دامان اور مولانا میاں بادشاہ صاحب ہارون کے ہمراہ 2 سال تک علم کی روشنی بانٹتے رہے۔ 1951 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور پہنچے اور یہاں اپنے دامن علم سے بے شمار تشنگان علم کو سیراب کیا، جن میں حضرت مولانا عبید اللہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن محتممین جامعہ اشرفیہ جیسے جید علماء بھی شامل ہے، جو آپ رحمت اللہ علیہ کی شاگردگی پر ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ 1952 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ مدرسہ ڈولیانا رینالا ضلع اوکاڑا منتقل ہوئے اور 1960 عیسوی تک وہاں تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسی عرصہ میں آپ رحمت اللہ علیہ ڈی پی ہائی اسکول وار برٹن میں بطور عربی ٹیچر مولوی فاضل کی نشست پر بھی تعینات رہے اور درس و تدریس کا یہ سلسلہ علم کی پیاس بجھاتا رہا۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے رفیق خاص حضرت مولانا حامد میاں رحمت اللہ علیہ کی خصوصی دعوت اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی حکم پر آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور تشریف لے آئے۔ یہاں صدر مدرس کی حیثیت سے 25 برس تک آپ رحمت اللہ علیہ نے نسل در نسل علماء کرام تیار کیے اور علم و دین کی روشنی کو آگے بڑھایا۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ کرشن نگر اسلام پورا سادی روڈ کی مسجد
حنفیہ میں امامت و خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کا درس، ترجمہ و تفسیر فرماتے، اور یہ بابرکت خدمت بھی مسلسل 25 برس تک جاری رہی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ جب چغرزئی سوات میں زیر تعلیم تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دادا محترم حضرت مولانا موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ کے رفیق خاص حضرت حاجی صاحب ترنگزئی مولانا عبد الواحد المعروف شریعت بابا جی کے ہاتھ پر بیعت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، جہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی اجازت حدیث سے نوازا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت حاصل کی، جو شیرا والا گیٹ لاہور میں مقیم تھے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی اور روحانی تربیت نہایت ممتاز اور برکات سے معمور رہی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو علم و عمل، محبت دین اور خدمت اسلام میں وقف کر دیا۔ 1980 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے آبائی گاؤں واپس آئے اور یہاں مدرسہ کریمیہ کامل پور عالم کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ آج بھی تشنگان علم کو سیراب کر رہا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی یادگار کے طور پر روشن چراغ کی مانند قائم ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے قریبی احباب میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین فیصل آبادی، حضرت مولانا عبد الدیان دامانی، حضرت مولانا سرفراز صفدر محتمم نصرت العلوم گجراوالا، حضرت مولانا غلام اللہ خان علاقہ چھچ دریا شریف، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد عمر ویسا، حضرت مولانا حبیب الرحمان ناظم صاحب، حضرت مولانا محمد عمر فقیہ بابا کامل پور موسیٰ، اور حضرت مولانا ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ گاؤں نور پور شامل تھے۔ اس دور کے یہ علماء کرام نہ صرف علمی لحاظ سے ممتاز تھے بلکہ آپس میں پیار و محبت، اخلاص اور ایک دوسرے کے احترام کی اعلیٰ مثال قائم کرتے تھے، اور ان کے تعلقات خدمت دین اور علمی دوستی کے جذبے سے معمور تھے۔ بالآخر یہ آفتاب علم و فضل 19 ستمبر 1983 عیسوی بروز پیر غروب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے ہی گاؤں کی مٹی میں سپرد خاک ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضرت مولانا یوسف شاہ صاحب علاقہ چھچ گاؤں ہارون والے نے پڑھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کر دے، آپ رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان جیسے مخلص علماء کی راہوں پر چلتے ہوئے دین کا سچا خادم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔